اس بندے کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ وہ روشنی کی سپیڈ میں جا بھی سکتا تھا، آ بھی سکتا تھا۔ جب روشنی کی سپیڈ کسی کو حاصل ہو جائے، روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے، تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ پھر لمحات اور وقت تھم جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بندہ جس کے پاس صرف کتاب کا کچھ علم تھا، وہ ایک لمحے سے پہلے کہ آ بھی گیا، یہ ممکن ہے تو جس پہ پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ کیوں نہیں جا کے آ جائے گا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے نور کو بشریت کی شکل دی، نور کو بشریت کی شکل دی۔ پھر حضرت مریم کے پاس جبریل کو بھیجا، تو یہ جس طرح اس کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے انوار و تجلیات کو، اپنے نور کو کسی بشر کے پاس بھیجے تو پھر اسے ایک شکل دیتا ہے بشریت کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پہ لے جانا تھا، بلانا تھا، واپس بھی لانا تھا، تو اس کے لیے سارے انوار و تجلیات کو جمع کر کے ایک شکل براق دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتوئی قصہ مختصر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ آج کی گفتگو میں ہم آیت معراج کی تفسیری نکات پہ بات کر رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے معراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں فرمایا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ وہ اپنے بندے کو رات میں لے کے گیا۔ تو رات کا انتخاب کس لیے؟ کیا وہ اللہ دن کو محبوب کو نہیں لے جا سکتا تھا، یا دن کو لے جانے میں اسے کوئی پرابلم تھی؟ آخر رات کا انتخاب کس لیے؟ تو اس پہ مفسرین کرام نے بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ کو میں نے سنانے کے لیے کچھ نکات کا انتخاب کیا ہے۔ عرفاء کہتے ہیں، عارف حضرات کہتے ہیں کہ محبت اور قرب جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ قرب اور محبت رات میں بڑی اہم ہوتی ہے۔ قرب کے لیے، محبت کے لیے رات بڑی خاص ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنی عبادتیں ہم روٹین میں کرتے ہیں، ساری عبادتوں کا کمال نماز میں اللہ نے رکھا، ساری عبادتوں کا کمال نماز میں رکھا۔ اب ساری نمازیں جمع کر لیں تو ساری نمازوں کا کمال اللہ نے تہجد میں رکھا ہے، اور تہجد رات کو ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ الاسراء جو قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں۔ یعنی تہجد کے لیے وقت کا جو انتخاب تھا وہ رات کا اللہ نے کیا، رات کے اندھیرے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کے کچھ حصے میں آپ قیام کیا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ رات کو اللہ رب العزت تہجد اور نماز کا تقاضا فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو میں عرش کی دنیا چھوڑ کے مالا اعلیٰ سے آسمان دنیا پہ میرا نزول ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اور پھر بندوں سے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ اللہ رب العزت آخر پچھلے پہر عین تہجد کے وقت، بلکہ رات کے اس اندھیرے میں کیوں آسمان دنیا پہ آتا ہے؟ تو قرآن مجید کے مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص کام رات کو فرماتا ہے، حالانکہ وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، روشنی اور اندھیرے میں سے وہ بالا تر ہے، اس کی ذات دن ہو یا رات جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، پر اپنے خاص کام وہ رات کو فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا آسمان دنیا پہ بھی میں رات کو نزول فرماتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح میرے سامنے قرآن مجید کا 97 نمبر سورہ ہے، سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا، دن کو بھی فرما سکتا تھا۔ اسی طرح سورہ دخان قرآن مجید کا 44 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 پڑھنے لگا ہوں۔ جب اللہ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے، ہماری دنیاوی زندگی کا بجٹ بناتا ہے، کسی کی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے، گھٹانا چاہتا ہے، کسی کو رزق زیادہ دینا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے، یہ جو نصیب اور قسمت کے فیصلے فرماتا ہے، تو ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو یہ بھی رات کو ہی فرماتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ بھی فرمایا رات کو ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے تمام اہم کام جو ہیں وہ رات کو فرماتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نمازوں میں عبادت میں کمال عبادت نماز ہے، اور نمازوں میں کمال نماز تہجد ہے، اور تہجد پھر رات میں ہے۔ اور جتنے معجزات ہیں سب معجزوں میں اعلیٰ معجزہ معراج ہے، اور معراج کے لیے وقت پھر رات ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے معراج کا انتخاب بھی رات کو فرمایا، اور عبادتوں میں اعلیٰ عبادت نماز، اور نمازوں میں اعلیٰ نماز تہجد کا بھی وقت رات کو۔ اللہ تقدیر کے فیصلے بھی رات کو فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول بھی راتوں کو ہوتا ہے، تہجد کا وقت بھی اللہ نے رات رکھا ہے، اور تقدیر کے فیصلے بھی اللہ رات کو فرماتا ہے، اور نزول قرآن کے لیے بھی اللہ نے رات کا ہی انتخاب فرمایا ہے۔ اور میں اس پہ اور بات کروں گا کہ تہجد کو مولا تو نے رات کے لیے کیوں رکھا ہے رات میں؟ تو ارشاد فرمایا تہجد قرب چاہتی ہے، تہجد قرب کا تقاضا کرتی ہے، اور قرب کے لیے رات چاہیے۔ اسی طرح معراج قرب کا اعلیٰ مقام تھا، تو اس کے لیے بھی رات چاہیے تھی۔ تو مولا تہجد کا صلہ تو کیا دیتا ہے؟ فرمایا قرب دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ ہے، سورہ الاسراء میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، فرمایا محبوب تو تہجد پڑھا کر تو مولا کیا دے گا؟ ارشاد فرمایا مقام محمود عطا کروں گا۔ تہجد کا صلہ محبوب کو کیا دیتا ہے؟ مقام محمود دیتا ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ احادیث شریف میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں جانب، اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، وہ کرسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور یہ اس کرسی پہ محبوب کو بلا کے بیٹھنے کا فرمایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کرسی تو عرش کے دائیں جانب ہوگی، یہ مقام محمود ہے، پر میں اللہ کا محبوب ہو کے بیٹھوں گا نہیں، کھڑا رہوں گا اس پہ۔
یا رسول اللہ کھڑے کیوں رہیں گے؟ فرمایا اپنی امت کے لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوں گا، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، اللہ رب العزت میری امت کی بخشش فرماتا جائے گا۔ جب میری شفاعت ختم ہو جائے گی، فرمایا اب قیامت کے دن کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے دائیں جانب میرے لیے کرسی رکھی جائے گی، یہ مقام محمود ہے۔ تو قیامت کے ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے درجے ہیں قیامت کے، جتنے مقام اور مرتبے ہیں قیامت کے، ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اور مرتبہ مقام محمود ہے۔ قرب کی آخری حد میں قیامت کے دن مقام محمود ہے۔ اور مقام محمود کس وجہ سے محبوب کو دیا جا رہا ہے؟ تہجد کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ تہجد کے صلے کے طور پہ اللہ رب العزت محبوب کو مقام محمود عطا کر رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کرسی رکھی گئی وہ حضور کے بیٹھنے کے لیے تھی، پر آقا فرماتے ہیں میں بیٹھوں گا نہیں۔ اس میں ایک کمال کا نقطہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا تھا کہ محبوب کو اپنے عرش کے دائیں جانب بٹھا لے، اور حضور کے ادب اور انکسار کا کمال تھا کہ اللہ نے فرمایا تو ہے پر میں کھڑا رہوں گا بیٹھوں گا نہیں، یہ ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ کی محبت تھی کہ اس نے دائیں جانب کرسی لا کے بچھا دی۔ حضور کا ادب ہے کہ آقا فرماتے میں کھڑا رہوں گا، اس پہ بیٹھوں گا۔ کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا میں کرسی پہ بیٹھ گیا، یہ مقام محمود ہے۔ فرمایا میں اس کے پاس کھڑا رہوں گا۔ تو یہ دو منظر اپنے ذہن میں رکھیے، ایک اللہ کی محبت کا منظر کہ اللہ نے عرش کے دائیں جانب کرسی لا کے محبوب کے لیے بچھا دی، اور حضور کا وہاں پہ کھڑا ہو جانا۔ حضور کی انکساری اور عاجزی تھی کہ میں محبوب ہو کے، میں مخلوق ہو کے رب کے برابر کیسے بیٹھ جاؤں۔ یہ حضور کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اللہ کی محبت تھی کہ اس نے عرش کے دائیں جانب کرسی بچھا دی۔ حضور کی انکساری اور عاجزی تھی کہ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا رہوں گا بیٹھوں گا نہیں۔ تو یہاں پہ زمانے کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، جب بھی زندگی میں تمہیں اپنا عقیدہ بنانے کی ضرورت ہو، جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہو، تو اللہ کی محبت کو دیکھا کرو، حضور کی عاجزی کو نہ دیکھا کرو۔ کوئی سرکار کو کھڑا سمجھ کے یہ نہ عقیدہ بنا لے کہ حضور کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، یہ حضور کی عاجزی تھی، آقا کا انکسار تھا، ورنہ اس کی محبت تھی کہ اس نے مقام محمود عطا فرما دیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا مقام محمود نفلوں کے، تہجد کے نوافل کے صلے میں اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مولا حضور کے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب یہ تہجد تیرے نفل ہیں، تہجد تیرے نفل ہیں، نفلوں کے بدلے وہ مقام محمود عطا کرتا ہے۔ تو جو حضور نے فرض پڑھے ہیں اس کا کیا صلہ دے گا؟ حضور کو نفلوں کا صلہ مقام محمود عطا کرتا ہے، اور حضور کے فرضوں کا صلہ کیا دے گا؟ تو یہ بہت ہی ایک مشکل سوال تھا، پر اس سوال کا جواب کسی اور نے کیا دینا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جواب عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تعظیم قدر صلاۃ ایک کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میری شفاعت کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، قیامت کے دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری سفارش اور شفاعت کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، تو ارشاد فرمایا یوم حساب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حساب کتاب قیامت کا دن ختم کر دیا جائے گا جب حضور نے فرمایا میری شفاعت مکمل ہو جائے گی، قیامت کا منظر ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے
تو اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ حضور نہیں ابھی جنت میں جائیں گے، جنتی جب میدان محشر میں حساب کتاب کی اس کڑے امتحان سے گزر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے تو ارشاد فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے جنت میں ان کا استقبال کریں گے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں ابھی سب سے آخر میں حضور جنت میں جائیں گے، سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا۔ تو ارشاد فرمایا حضور کو فرضوں کا صلہ دینے کا وقت آیا ہے۔ میدان معاشر میں قیامت کے دن اللہ نے مقام محمود عطا کر کے نوافل کا صلہ دیا تھا، اب فرضوں کا صلہ دینا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جب میں محمد جنت میں داخل ہوں گا تو فرمایا سن لو لوگو، خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ خود جنت کا دروازہ کھول کے میرا استقبال کرے گا۔ اللہ جنت کا دروازہ خود کھول کے میرا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے معراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تمام عبادتوں کا کمال نماز میں تھا، نماز کا کمال اللہ نے تہجد میں رکھا ہے، اور تہجد کے لیے وقت کا انتخاب رات کا کیا ہے، اور پھر تہجد کے صلے میں اللہ نے محبوب کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، اور مقام محمود قیامت کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے تو وہ دن کو نہیں رات کو کرتا ہے۔ قرآن نازل کرنا چاہتا ہے تو رات کو، قسمتوں کے فیصلے کرنا چاہتا ہے تو رات کو، فرشتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے تو رات کو، وہ عرش چھوڑ کے، وہ مالائے اعلیٰ کے عالم کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ اترتا ہے تو وہ بھی رات کو۔ تو محبت کا تقاضا تھا اور قربت کا تقاضا تھا، محبوب کو قرب عطا کرنا تھا، تو اس کا تقاضا تھا کہ جب وہ اپنے قرب کی منزلوں پہ بلائے تو رات کا وقت ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے معراج کو رات میں رکھا ہے، اور اس میں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ساری رات نہیں رکھا، اس فرمایا لیلن، لیلن عربی میں ہے کہ رات میں، رات میں، رات کے کچھ حصے میں، لیلن میں جزئیت پائی جاتی ہے، کلیت نہیں، جزئیت پائی جاتی ہے، ساری رات نہیں، بس ایک لمحہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک لمحے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ محبوب کو بلایا جائے اور معراج کروا کے واپس ایک لمحے میں بھیج دیا جائے، کہ حضور کے وضو کا پانی بھی چلتا رہے، بستر بھی گرم رہے، اور دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہے، معراج بھی ہو جائے اور سرکار واپس بھی آ جائے؟ یہ ایک لمحے میں کیسے ممکن تھا؟ پچھلے جمعہ المبارک پہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک ہی لمحے میں کیوں کروایا، تو میں نے وہ قرآن کی آیات پڑھی تھی کہ موسیٰ کو 40 راتیں بٹھا دیا ہے کہ موسیٰ انتظار کر، محبوب کو ایک ہی لمحے میں بلا کے اسی لمحے معراج کروا کے واپس بھی بھجوا دیا ہے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کلیم اللہ کا معراج اور ہوتا ہے، حبیب اللہ کا معراج اور ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اسے اگر آج کے جدید دور میں سائنسی نقطہ نظر سے معراج ایک لمحے میں کیسے ممکن اسے دیکھیں تو آج کی جدید سائنس نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے۔ 1906 میں ایک سائنسدان ہے آئنسٹائن، اس نے تھیوری آف دا ریلیٹیوٹی بیان کی ہے۔ اس نے سپیڈ، سپیس اور ٹائم کو ریلیٹ کر کے ایک قانون بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روشنی جو ہے اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یہ کلومیٹر نہیں میل ہے، 1,86,000 فی سیکنڈ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہو
کبھی کوئی دور زمانہ ایسا آ جائے کہ انسان روشنی کی جو رفتار ہے اتنی سپیڈ سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے، روشنی کی سپیڈ سے انسان سفر کرے تو وہ کہتا ہے کہ وہ رفتار کا، روشنی کی رفتار کا 90% حصہ حاصل کر لے، 1,60,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، 86 پہ نہ جائے، 1,60,000 پہ چلا جائے روشنی کی رفتار پہ، تو جو شخص اس رفتار سے سفر کرے گا نیچے سے اوپر کی طرف، اسے وہ 10 سال سفر کرے، 10 سال مسلسل سفر کرے، تو اسی دوران جو شخص زمین پہ رہ رہا ہوگا اس کی زندگی کے 10 سال گزریں گے، پر جو آسمانوں کی طرف سفر کرے گا اس کی زندگی کے صرف 5 سال گزریں گے، ادھر 5 سال گزریں گے جو روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے گا، ادھر زمین پہ رہنے والے کے 10 سال گزریں گے۔ یہ آئنسٹائن کہتا ہے، اس کا نظریہ آج بھی آئنسٹائن کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 100% روشنی کی رفتار حاصل کر لے، یعنی وہ 1,60,000 میل فی سیکنڈ نہیں، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمین پہ رہنے والے بندے کے تو 10 سال پورے گزریں گے، پر اس کی زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزرے گا، اس کی رفتار اتنی روشنی کے برابر تیز ہو جائے تو پھر اس کا ایک لمحہ اور زمین پہ رہنے والے کے 10 سال گزریں گے۔ اور یہ قانون جس نے آئنسٹائن نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جس نے سنگل سپیڈ آف لائٹ کے مطابق سفر کیا، سنگل سپیڈ آف، ایک روشنی کی سپیڈ ہے یہ، میں پھر یہ لفظ دہرانا چاہتا ہوں، ایک روشنی کی سپیڈ۔ ہم نے جب اسکول میں یہ نظریہ آئنسٹائن پڑھا تھا، پتہ نہیں ہم نالائق تھے، ہم اسے سمجھ نہیں سکے، میں نہیں سمجھ سکا، کم سے آپ نے شاید سمجھا ہو تو پتہ نہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، یا پتہ نہیں استادوں کو سمجھانا نہیں آتا یا ہمیں سمجھنا نہیں آتا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اگر کوئی اس رفتار کے مطابق زمین سے آسمان کی طرف سفر کرے اور وہ 10 سال سفر کرتا رہے تو زمین پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی کے 10 سال گزر جائیں گے، پر اتنی سپیڈ سے جانے والے بندے کی زندگی کا ایک لمحہ نہیں گزرے گا، اس کا 1 سیکنڈ ہی شمار ہوگا، اس کا 1 سیکنڈ شمار ہوگا، اور زمین پہ رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں 10 سال گزر جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ بات یاد ہو گئی ہے تو اب میں حدیث پڑھ دوں، میں محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ میرے سامنے بخاری کے بعد دوسری بڑی حدیث کی کتاب مسلم شریف کی کتاب الاسراء کے صفحہ نمبر 146 پہ لکھی ہوئی حدیث ہے، حدیث نمبر 162 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج پہ گیا ہوں اور معراج کر کے واپس لوٹ آیا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معراج کا یہ اتنا لمبا سفر کس پہ طے کیا؟ تو فرمایا، میں براق پہ گیا ہوں۔ میں میرے ساتھ مل کے، میں براق کسے کہتے ہیں؟ براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی اور روشنی کو کہتے ہیں، براق جمع ہے برق کی، برق روشنی اور بجلی کو کہتے ہیں، براق برق کی جمع ہے۔ تو ارشاد فرمایا، میں نے بہت ساری روشنیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک متمثل شکل بنا دی تھی، بہت ساری روشنیوں کو، توجہ ہے، بہت ساری روشنیوں کو اکٹھا کر کے، بہت ساری روشنیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے براق بنا کے مجھے دیا تھا۔ میں روشنیوں کے اس براق پہ، میں بجلیوں کے اس براق پہ بیٹھ کے سفر پہ گیا ہوں، تو ایک بجلی ہو
ایک روشنی ہو تو اس کی سپیڈ 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے. تو یہاں پہ ایک روشنی نہیں، تمام روشنیوں کو جمع کر کے اللہ نے براق بنا کے مصطفیٰ کو دیا تھا. تو اس سے کئی کروڑ گنا تیزی سے مصطفیٰ معراج میں گئے اور لوٹ آئے. پھر کہنا چاہتا ہوں، روشنی، ایک روشنی کی رفتار 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے. تو فرمایا میں ایک روشنی پہ نہیں، بہت ساریاں ہزاروں لاکھوں روشنیاں جمع کر کے اللہ نے اس کی ایک شکل بنا دی تھی جسے زمانہ براق کہتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ سمجھانے کے لیے تھا. اور فرمایا میں اس پہ بیٹھ کے گیا، اور جب ایک روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے تو وقت رک جاتا ہے، لمحات تھم جاتے ہیں. زمین پہ زندگی بے شک ہزاروں سال بیت جائیں، پر سفر کرنے والے کے سفر کا ایک ہی لمحہ رہتا ہے. یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے. یہ اس جدید دور کے ایک بہت بڑے سائنسدان کا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے مان جائیں، پھر بھی عقل میں نہیں آتی. اگر محبت سے سبحان اللہ کہیں تو میں اس پہ بھی قرآن پڑھ دیتا ہوں. میرے سامنے قرآن مجید کا 27 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ نمل کہتے ہیں. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، ملکہ بلقیس آپ کی بارگاہ میں پہنچنے والی ہے. تو سلیمان کہتے ہیں ایکم یاتین بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. میں تواڈے وچوں کوئی بندہ ہے وے جڑا او بلقیس ہوندی پئی ہے او دے آن تو پہلا او دا تخت 900 میل کے فاصلے پہ پڑا ہے، کوئی وہ تخت اٹھا کے مجھے لا کے دے دے. تو قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن اٹھ کے کھڑا ہوا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا حضور تسی اپنی کرسی تو اٹھ کے تے بہ جاؤ تے انی دیر وچ میں لیا دینا. فرمایا تے بڑی دیر ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جن کی طاقت ہے. تو فرمایا اس سے پہلے تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ سی جدے کول کتاب دا علم سی، جدے کول کتاب، جدے کول ایک بندہ سی جدے کول کتاب دا علم. اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ علم کتاب کا اس کے پاس تھا. من الکتاب، فرمایا کتاب میں سے، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم اس کے پاس تھا. تو اس نے کہا حضور میں لے آؤں نا. فرمایا کنی دیر وچ؟ کہنے لگا کہ دیر کی لگنی، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ جھپکیں تو میں لے آؤں گا، آپ آنکھ جھپکیں تو میں لے آؤں گا. قبل ان یرتد، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ جھپکنے کے وقت میں لے آئے گا، یا اتنا پورا وقت لگے گا جتنا آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے. فرمایا نہیں، قبل ان یرتد، قبل اس سے بھی پہلے لے آؤں گا. قبل تو اردو کا لفظ ہے نا، قبل. آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی پہلے لے آؤں گا. تو ایمان نہ دوستو پھر تخت آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو کیسے آیا ہے؟ اس بندے کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ وہ روشنی کی سپیڈ میں جا بھی سکتا تھا، آ بھی سکتا تھا. جب روشنی کی سپیڈ کسی کو حاصل ہو جائے، روشنی کی رفتار حاصل ہو جائے، تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ پھر لمحات اور وقت تھم جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک بندہ جس کے پاس صرف کتاب کا کچھ علم تھا، وہ ایک لمحے سے پہلے گیا بھی آ بھی گیا. یہ ممکن ہے تو جس پہ پورا قرآن نازل ہوا ہے وہ کیوں نہیں جا کے آ جائے گا؟ پھر وہ تخت آ گیا، پھر وہ تخت آ گیا. جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ ایک جملہ بولا. فرمایا ھذا من فضل ربی. ھذا، یہ آپ جملہ عموماً اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں، ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. فضل کس پہ تھا؟ فضل کس پہ تھا؟ تخت لانے والے پہ. تخت لانے والے پہ
اس کا ایک فضل ہو جائے تو وہ ایک لمحے سے پہلے ہزاروں کلومیٹر کی مسافتیں طے کر کے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ جس پہ فضل ہو جائے وہ جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اور یہ بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے جس پہ اس کا فضل ہوا، وہ ایک لمحے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور گیا بھی اور لوٹ بھی آیا، وقت بھی نہیں گزرا، تخت بھی لے کے آ گیا۔ پر آپ معجزہ معراج کو دیکھیں، حضور نہیں کہتے میں گیا، وہ کہتا ہے اسرا بعبدہ، جب بندہ جا کے آ سکتا ہے تو میں خدا مصطفیٰ کو لے بھی گیا اور لے بھی آیا۔ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بھی چلتا رہا، تو میں لے بھی گیا اور لے بھی آیا، لے بھی گیا اور لے بھی آیا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ روشنیوں کو، وہ تو ہم نے براق پڑھا ہے، یہ براق ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں حضرت مریم کے پاس بھیجا ہے بیٹا دینے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فَتَمَثَّلَ لَهَا، جبریل نور ہے نا جناب، نوری دنیا کا امام ہے، اور نور کی کوئی شکل ہوتی ہے جی؟ روشنی کی کوئی شکل، روشنی کی کوئی باڈی، وہ تو روشنی ہے۔ یہ سورج کی روشنی سارے زمانے پہ چمک رہی ہے، اس کی کوئی شکل بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے سیدہ مریم کے پاس بھیجنا تھا، تو کس طرح بھیجتے؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ مریم کے پاس بھیجنے کے لیے اللہ کا طریقہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے نور کو بشریت کی شکل دی، نور کو بشریت کی شکل دی۔ پھر حضرت مریم کے پاس جبریل کو بھیجا، تو یہ جس طرح اس کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے انوار و تجلیات کو، اپنے نور کو کسی بشر کے پاس بھیجے تو پھر اسے ایک شکل دیتا ہے بشریت کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پہ لے جانا تھا، بلانا تھا، واپس بھی لانا تھا، تو اس کے لیے سارے انوار و تجلیات کو جمع کر کے ایک شکل براق دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ براق کی ایک شکل، ایک مماثلت بنا کے پھر بھیجا ہے۔ حقیقت میں براق صرف نور ہے، براق صرف نور ہے، نور ہی اس کی حقیقت ہے۔ اپنے نور کو جمع کر کے، اپنی روشنیوں کو جمع کر کے، اپنی انوار و تجلیات کی ایک شکل بنا کے مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دی کہ محبوب معراج پہ آنا ہے، اس کے بیٹھ کے آئیے، زمانے کو سمجھ آ جائے کہ معراج پہ محبوب گئے کیسے تھے، آئے کیسے۔ تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایک روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا بندہ جو ہے وہ ایک لمحے میں 10 سال بھی سفر کرتا رہے تو اس پہ وقت نہیں گزرتا، اور براق ایک روشنی نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں روشنیوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ایک صورت بنا کے محبوب کو دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 18 سال یا صدیاں بیت گئیں معراج پہ، پر زمین پہ نظام اوقات تھما رہا۔ کیوں؟ کہ محبوب معراج پہ تھے، اور اللہ رب العزت نے ایک ہی لمحے میں محبوب کو معراج کروایا ہے۔